بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تاجر ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم فون پر اپنا آرڈر جو ہے دلی میں کارخانے میں یا کسی دکاندار کو نوٹ کرا دیتے ہیں اور وہ ہمارا مال ٹرین سے یا پھر جو ہے ٹرانسپورٹ سے بھیج دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ، جیسے بعض طلبہ ہیں، وہ اپنے دیوبند میں خط لکھا کتب خانے میں اور پارسل سے جو ہے کوئی کتاب منگائی، تو بعض دفعہ وہ پارسل اگر ضائع ہو جائے یا جو مال بک کرایا تھا وہ راستے میں ٹرانسپورٹ پہ ضائع ہو جائے، ٹرین سے ضائع ہو جائے، تو یہ اس کا نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ آرڈر دینے والا خریدار یا جو ہے مال بھیجنے والا تاجر؟ یہ نقصان کس کا سمجھا جائے گا؟ یعنی جو پارسل جو ضائع ہوا اور جو نقصان ہوا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آرڈر دینے والا یا مال بھیجنے والا تاجر؟ تو دیکھیے، اس میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر آرڈر دیا گیا، مال منگانے کا اور مال بک کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے پھر مال بک کر دیا، آپ نے کتابیں بک کرنے کے لیے آرڈر کتب خانے کے دیا، اس نے کتب خانے والے نے کتابیں بک کر کے ڈاک کے حوالے کر دیں، یا جو ہے مثلاً کسی جو ہے تاجر نے جو ہے مال کارخانے کے آرڈر دیا اور اس نے جو ہے ٹرانسپورٹ سے یا ٹرین سے وہ بنڈل پارسل بھیج دیے، اس کے حوالے کر دیے، تو اب جو مال راستے میں ہلاک ہو، ضائع ہو یا اس میں کچھ نقصان ہو جائے، تو آرڈر دینے کے بعد دوسری طرف سے یعنی دکاندار کی طرف سے آرڈر روانہ کر دینے کے بعد جو نقصان ہوگا، اس نقصان کا ذمہ دار یہ آرڈر دینے والا ہوگا، چونکہ یہ جو مال منگانے والا ہے، اس نے جو ٹرین سے یا ٹرانسپورٹ سے یا ڈاک سے مال منگایا، تو یہ ڈاک خانے والا یا ٹرانسپورٹ والا یا یہ ریلوے، یہ اس کی طرف سے وکیل ہو جاتے ہیں، اور یہ اس نے جب حوالے کر دیا، گویا اس نے اس کے وکیل کو قبضہ دے دیا، یعنی دکاندار نے جو آرڈر دینے والے کو قبضے میں یہ چیز حوالے کر دی۔ ریلوے کا قبضہ کرنا، ٹرانسپورٹ والے کا قبضہ کرنا، یہ آرڈر دینے والے کے قبضے کے قائم مقام ہے، لہذا اب اگر مال ضائع ہوتا ہے تو یہ آرڈر دینے والے کے قبضے میں ضائع ہو رہا ہے، اور جب آرڈر دینے والے کے قبضے یا اس کے وکیل کے قبضے میں ضائع ہو رہا ہے تو اس کا نقصان خود وہی اٹھائے گا، یہ جس نے مال بھیجا ہے یہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ دکاندار ذمہ دار نہیں ہوگا، بلکہ آرڈر دینے والا یہ نقصان کا ذمہ دار ہوگا، چونکہ ہاں اگر آرڈر نہ دیا ہوتا اور اس نے اپنی طرف سے جو ہے مال بھیج دیا ہوتا، پھر مال ضائع ہو جاتا، تو یہ مبی یعنی جو مال بھیجا گیا وہ مال یہ اس کی طرف سے آرڈر دینے والا کہ وہ وکیل نہیں ہوں گے، اور ریلوے اور ٹرانسپورٹ والے کا قبضہ یہ آرڈر دینے والے کی طرف سے قبضہ نہیں مانا جائے گا، تو پھر یہ ذمہ دار جو ہے یہ مال بھیجنے والا اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا، یا آرڈر نہ دینے کی صورت میں۔ آرڈر دینے کی صورت میں آرڈر دینے والا نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ مسئلے میں یہ بات بھی جو ہے ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ تو جب ہے جب دونوں کے درمیان کوئی چیز طے نہیں ہوئی کہ نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا، یہ طے نہ ہوا ہو، اور اگر یہ پہلے سے طے ہو گیا کہ مثلاً آرڈر دینے والا جو مشتری ہے، خریدار، وہ کہتا ہے کہ مال پہنچنے پر ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے اور مال پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اگر یہ اس نے پہلے سے کہہ دیا تو اس صورت میں پھر یہ بات واضح ہے کہ مال بھیجنے والا ہی پھر نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مال بھیجنے والے نے کہا کہ فلانے ٹرانسپورٹ سے یہ مال بھیجنا، اور بھیجنے والے نے دوسرے ٹرانسپورٹ سے بھیج دیا، اب وہ نقصان ہوتا ہے، تو اس نے مال آرڈر دینے والے کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اس صورت میں بھی نقصان کا ذمہ دار مال بھیجنے والا ہوگا۔ تو اس میں بھی گویا کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر جو ہے مال منگانے والے نے اس طرح کی شرط لگا دی ہو کہ مال پہنچتا ہوا ہمیں چاہیے، اور جب مال پہنچ جائے گا تب وہ ہمارا ہوگا، باقی مال پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے اور راستے کی بھی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، اگر یہ شرط لگ گئی ہو تو اس صورت میں پھر نقصان کی ذمہ داری گویا جو ہے خریدار نے نہیں بلکہ بیچنے والے نے قبول کر لی، مال بھیجنے والے نے، مال بھیجنے والے پر ہی پھر یہ ذمہ داری ہوگی، وہ نقصان اس کو برداشت کرے گا۔